الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آزادی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے. ہر وقت ہم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں. انہی اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت آزادی کی نعمت ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، 2 دن اس ملک کے اندر اور 2 تاریخیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری. 15 اگست کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور 26 جنوری کو ہمارے اس ملک میں ہمارا بنایا ہوا دستور نافذ ہوا. اس لیے یہ 2 تاریخیں ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب یہ دن آتا ہے تو ہمیں کیا احساس دلاتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے؟ کہنے کو تو ہم آزاد ہیں، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے، لیکن کیا اس ملک کی آزادی کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی، ان لوگوں کے جو سپنے تھے، جو خواب انہوں نے سجایا تھا، آزادی کے بعد ان کا وہ خواب پورا ہو رہا ہے؟ جن لوگوں نے اس ملک کا دستور بنایا تھا اور ان کے سامنے جو مقصد تھا، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو اس دن ہمارے ذہنوں میں گھومتے ہیں، ہم سے جواب مانگتے ہیں. 26 جنوری 1950 کو ہمارے اس ملک میں ہمارا بنایا ہوا دستور نافذ ہو گیا. اس دستور کی بنیاد یہ تھی کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. سماجی، سیاسی، اقتصادی، ہر اعتبار سے سب کو برابر سمجھا جائے گا. کوئی اونچ نیچ برتی نہیں جائے گی. سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی. سب کو اپنی بات کہنے کی آزادی حاصل ہوگی. ہر ایک
اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، اپنے مذہب اور عقیدے کو پھیلا سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ یہ اس قانون کی بنیادی چیزیں ہیں۔ لیکن آزادی کے بعد سے اور دستور کے نافذ ہو جانے کے بعد سے آج تک کیا وہ چیزیں اس ملک میں رہنے والے شہریوں کو حاصل ہوئی؟ کیا وہ خواب جو ان لوگوں نے سجایا تھا وہ پورا ہوا؟ جب یہ دن آتا ہے تو یہ سوچنے پر ہمیں مجبور کر دیتا ہے۔ ہم جب ملک کے حالات پر نظر کرتے ہیں تو ہمارے دل سے آواز آتی ہے کہ وہ خواب پورا نہیں ہوا۔ چاہے کسی کا بھی دور اقتدار ہو، لیکن ہر دور میں اور ہر حکومت نے، ہر سرکار نے کہیں نہ کہیں اس دستور کی بنیادی چیزوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ کہیں نہ کہیں جو سنویدھان لکھا گیا تھا اس کے بنیادی ڈھانچوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ پچھلے سال CAA NRC اس کا مسئلہ تھا، وہ بھی اس دستور کے بنیادی ڈھانچوں کے خلاف تھا، کیونکہ اس میں بھی ایک مذہب کے ماننے والوں کو، کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو ہم جتنے حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات خراب اسی لیے ہو رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ اس دستور اور سنویدھان کے بنیادی ڈھانچوں پر عمل نہیں کر رہی ہے، اس کے خلاف منصوبے بنا رہی ہے، اس کے خلاف بل پاس ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے اندر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ دن آتا ہے، آج 22 جنوری ہے، 4 دن کے بعد 26 جنوری ہے، پورے ملک کے اندر ترنگا پھہرایا جائے گا اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کیا جائے گا، ان کو سلامی دی جائے گی۔ جب وہ دن آئے گا تو پھر یہ سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، ان کی قربانیوں کا نتیجہ مل رہا ہے؟ جنہوں نے دستور بنایا تھا، جو مقصد سامنے تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو خود اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی تاریخ خود معلوم نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، یہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود معلوم کرنا ہوگا، خود جاننا ہوگا، پڑھنا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، توپوں کا مقابلہ کیا، میدان میں کود پڑے، ہاتھ میں تلوار نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، لیکن صرف وطن سے محبت، اپنے ملک سے محبت تھی، جس کی وجہ سے وہ دشمن کے سامنے کود گئے۔ یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود جاننا ہوگا۔ دوسری بات کہ جو برادران وطن ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کو بھی اس چیز کی دعوت دینی ہوگی کہ وہ بھی ہماری تاریخ کو پڑھیں۔ جب وہ ہماری تاریخ پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کس طریقے سے اس ملک کے لیے قربانی دی تھی،
تو ان کی آنکھوں پر جو پٹی باندھ دی گئی ہے وہ پٹی اترے گی۔ ان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ مسلمان اس ملک کا دشمن ہے، مسلمان اس ملک کا غدار ہے، تو ہمیں ان کو دعوت دینی ہے کہ آپ ایک سچے ہندوستانی کی نظر سے ہماری تاریخ کو پڑھیں، انگریزوں کے پٹھو بن کر اور انگریزوں کے مقلد بن کر نہ پڑھے، بلکہ ایک سچے ہندوستانی کی حیثیت سے ہماری تاریخ کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے۔ کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو بھر دیا گیا ہے اور ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، وہ ہمیں اس ملک کا غدار سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں ان بھائیوں سے مل کر کے ان کو یہ پیغام دینا ہے، یہ دعوت دینی ہے کہ وہ ہماری تاریخ کو پڑھیں۔ وہ سمجھتے ہیں مسلمان تو بہت خراب ہوتا ہے، اگر کوئی مسلمان ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، اخلاق کا معاملہ کرے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ جو اس ملک کے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ان عام سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ مسلمان بہت خراب ہوتا ہے، مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے، مسلمان نفرت پھیلاتا ہے۔ اس وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کوئی مسلمان اچھا کام کر رہا ہے تو تعجب ہوتا ہے کہ یہ تو خراب آدمی ہے، اچھا کام کیسے کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس موقع پر سب سے پہلے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو یہ دعوت دینی ہے کہ وہ ہماری تاریخ کو انصاف کی نظر سے ایک سچے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے پڑھیں، تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم اس ملک کے کیا ہیں، ہم نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں دی، تب ان کو معلوم ہوگا۔ کیونکہ انگریزوں نے جب ان کو معلوم ہو گیا کہ اب ہمارا یہاں کام چلنے والا نہیں ہے، اب تو بوریا بستر لے کر کے یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو انہوں نے جاتے جاتے ایسا ماحول بنایا کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ آزادی کے بعد بھی کبھی چین اور سکون سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ انہوں نے ایسا ماحول بنایا، ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں میں پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو۔ ان کی یہی پالیسی تھی کہ اگر اس ملک کا ہندو، اس ملک کا مسلم، اس ملک کے دونوں طبقے اگر ایک ہو کر کے رہیں گے، ان کے درمیان ایکتا رہے گی، ان کے درمیان اتحاد رہے گا، تو پھر ہماری حکومت تو چل نہیں سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، دونوں کو آپس میں لڑوا دیا جائے، یہ دونوں آپس میں لڑیں گے اور ہم ان پر راج کریں گے۔ یہ ان کی پالیسی تھی اور جاتے جاتے وہ ایسا کر کے گئے۔ تو ان کے ذہنوں میں وہی بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اس موقع پر جب 15 اگست آئے، 26 جنوری آئے، ان کو اس بات کی دعوت دے کہ وہ ہماری ہسٹری کو پڑھے، ہماری تاریخ کو جانے اور سمجھے کہ ہم نے، ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ